جی تو بیلی راجپوتہ کی ملکہ کا ہم چوتھا حصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے تیسرے حصے میں پڑھا تھا جہاں سے ہمارا اختتام ہوا تھا کہ موتیوں کی ایک لڑی مایا کی چٹیا میں جو گندھی ہوئی تھی اس پر ایک بدصورت سی گرہ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کیا یادیں وابستہ تھی یہ ہم آگے جانیں گے۔ سامنے لگا آئینہ یکدم جیسے اسکرین بن گیا، ماضی کی ایک یاد فلم کی طرح اس پر چلنے لگی۔ اسے اس اسکرین میں ایک منظر دکھائی دے رہا تھا، اونچی اونچی سی چڑھائی، سرسبز پہاڑی اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اوپر چڑھتے دو نفوس اور پیچھے ڈلہوزی کا ڈوبتا سورج۔ شام ہو رہی ہے، واپس چلنا چاہیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس سرسبز پہاڑی پہ اوپر چڑھتے جا رہے تھے جب شیکھر نے رک کر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ میں سورج ڈوبتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج ہماری ڈلہوزی میں آخری رات ہے، یہ ہمارے ہنی مون کا آخری غروب آفتاب ہے۔ اس نے ہلکا پنک سویٹر پہن رکھا تھا، شہد رنگ بال شانوں پر بکھرے تھے۔ تمہیں ڈلہوزی اتنا پسند آیا کیا؟ نہیں، مجھے تم پسند آئے، وہ دونوں ہنس پڑے۔ ہم اگلی دفعہ، یہ کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ اسے لگا کہ اس نے کسی کی کراہ سنی ہے۔ شیکھر ہنستے ہوئے کچھ کہتے کہتے چند قدم آگے بڑھ گیا۔ اسے ساتھ نہ پا کر پیچھے دیکھا۔ وہ وہیں کنفیوز سی کھڑی تھی۔ آؤ ڈارلنگ، رک کیوں گئی؟ ایسے ہی، وہ سنبھل کر مسکرائی اور دو قدم آگے بڑھی اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرتے آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران مایا نے دوسرے ہاتھ سے سویٹر کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر غیر محسوس انداز میں زمین پر گرا دیا۔ سڑک عبور کر کے وہ دونوں اپنے بنگلے کے گیٹ کی طرف آ گئے۔ وہاں قطار میں چند بنگلے بنے تھے جو دہلی، امرتسر اور بمبئی کے امراء کی ملکیت تھے، جہاں وہ ہر سال چھٹیاں منانے آتے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، شیکھر اندر داخل ہوا۔ مایا نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دے اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور رک گئی۔ میری الماری کی چابیاں شیکھر، اس نے پاکٹ الٹ دیا، وہ خالی تھی۔ کدھر گئیں؟ وہ بھی رک گیا۔ اوہ، جس پتھر پر ہم بیٹھے تھے وہیں میں نے نکالی تھی، ادھر ہی رہ گئی ہوں گی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ جانے کو پلٹی تو اس نے روکا، میں بھی چلتا ہوں، اکیلی نہ جاؤ۔ او ڈارلنگ، 2 منٹ ہی تو لگیں گے، تم اندر جا کر فریش ہو لو، میں بس ابھی آئی۔ پھر جاتے جاتے مڑی، اور اگر دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔ دیر ہو جائے گی کیا؟ بتایا تھا نا، میں ڈلہوزی کا ڈوبتا سورج دیکھنا چاہتی ہوں۔ مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے سڑک پر چلی گئی۔ شیکھر کشمکش میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اندر کو ہو لیا۔ مایا تیز قدموں سے اس جگہ واپس آئی جہاں اس نے چابیاں گرائی تھیں اور جھک کر گچھا اٹھایا اور جیب میں ڈالتی نیچے اتر گئی۔ شام کی روشنی ابھی باقی تھی، سورج کی کرنیں ابھی تک درختوں سے لپٹی تھیں۔ وہ بغیر دقت کے دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ سڑک سے اتر کر پہاڑی کی ڈھلان اترنے لگی۔ اسی جگہ کے آس پاس اسے کسی کے گڑھانے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ احتیاط سے سہج سہج کر پتھروں پر قدم رکھتی ادھر ادھر دیکھتی اتر رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا اسے ادھر ہی آس پاس ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا، چند درختوں کے بیچ گرا ایک نڈھال وجود۔ مایا آہستہ آہستہ درختوں کا سہارا لیے خشک پتوں پر قدم رکھتی اس تک آئی۔ وہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ نڈھال سا گرا کرا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے درخت کی اوٹ میں سر ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ پہلی نظر میں تو اس کی سمجھ میں نہ آیا اسے ہوا کیا ہے۔ وہ 27-28 برس کا خوش شکل مرد تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی شیو بڑھی ہوئی تھی، اس کا رنگ بالکل زرد پڑ رہا تھا۔ وہ مسلسل درد سے کرا رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اب وہ درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ زخمی نے شاید سنا نہیں تھا، وہ آنکھیں تکلیف کی شدت سے بند کیے کرا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا شانہ ہلایا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سنسان درختوں کے درمیان ایک دراز قد سنہری چوٹی والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مسٹر، کیا ہوا؟ کیوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ وہ چہرے پر ناگواری لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شاید اس میں لمبی بات کرنے کا دم نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر مایا کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے اوپر درخت کی لٹکتی شاخ پر ڈالی۔ مایا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں سر اٹھایا۔ شاخ پہ ایک سیاہ رنگ کا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اوہ، سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ بہت آرام سے جھکی اور ایک وزنی پتھر اٹھایا، پھر شاخ کو پکڑ کر جھکا دیا۔ سانپ نیچے آن گرا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اطمینان سے وزنی پتھر سے اس کا سر کچل چکی تھی۔ اب بتاؤ، کدھر کاٹا ہے تمہیں سانپ نے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گئی اور زخمی کا ہاتھ اس کی پنڈلی سے ہٹایا۔ وہاں ٹخنے کے قریب سانپ کے کانٹے کا نشان تھا۔ زخم بالکل تازہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، سو ڈرو مت۔ اس نے رومال نکال کر زخم سے کچھ اوپر کس کر باندھ دیا اور پھر زخم پر اپنا چہرہ جھکایا۔
کیا کر رہی ہو؟ زخمی گھبرا کر پیچھے ہونے لگا۔ چپ رہو، وہ ناگواری سے جھڑک کر دوبارہ زخم پر جھکی اور قدیم ویدوں کے سے انداز میں زہر چوس کر نکال دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے زخم کو صاف کر رہی تھی۔ میں کسی کو بھیج کر تمہیں ہسپتال پہنچا دیتی ہوں، مگر تمہیں سونا نہیں ہے، سو گئے تو مر جاؤ گے۔ ویسے کس نے کہا تھا اس سمے ڈلہوزی کے جنگلوں میں بھٹکتے رہو؟ اس کے زخم کا آخری جائزہ لیتی ہوئی وہ کہہ رہی تھی۔ زخمی کچھ کرب سے مسکرا دیا۔ آپ بھی تو اسی سمے ادھر بھٹک رہی تھیں، مگر مجھے یہ سانپ نہیں کاٹتے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ یہ جس نسل کا سانپ ہے، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے سر کچلتے سانپ کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نگاہیں مسلسل مایا کے چہرے پر تھیں۔ یہ ڈلہوزی اور شملہ میں پایا جانے والا خاص نسل کا سانپ ہے۔ اصل نام مجھے یاد نہیں، مگر ان کے بارے میں ایک صدیوں پرانا لیجنڈ مشہور ہے کہ یہ مہارانیوں اور مہاراجوں کو نہیں ڈستے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں بیلی راجپوتاں کی مہارانی ہوں، یہ مجھے نہیں ڈس سکتا۔ وہ فخر سے مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑتی اٹھنے لگی۔ چلتی ہوں۔ نہیں، رکو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مایا کو روکنا چاہا، مگر وہ کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موتیوں کی لڑی آ گئی۔ مایا اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، مجھے جانا ہے، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ لڑی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں ڈوب رہا تھا۔ مگر مجھے روک کر تم میری جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے جیسے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ زخمی نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجبوری ہے۔ مگر مایا نے اس کا ہاتھ لڑی سے ہٹایا۔ پھر جہاں اس شخص نے ہاتھ رکھا تھا وہاں سے اس نے کھینچ کر ایک جھٹکے سے لڑی کو توڑ دیا۔ چمکتے دمکتے موتی نیچے گرنے لگے۔ جب چند موتی گر گئے تو اس نے وہاں پھر سے گرا لگا دی۔ وہ نیم غنودگی اور نقاہت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جن پر تم نے ہاتھ رکھا وہ تمہارے ہوئے، یہ شاہی خاندانوں کا دستور ہوتا ہے۔ مٹی میں گرے وہ سارے موتی اس نے مٹی بھر کر اٹھائے۔ بہت سی مٹی بھی اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بھر گئی۔ ریت مٹی میں لتھڑے موتی اس نے اس شخص کی جیب میں ڈال دیے اور ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے جنگلوں میں بھٹک کر لوگوں کی جان بچانے کا قطعاً کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی ہمدردی ہے۔ مجھے ڈلہوزی کا ڈوبتا سورج دیکھنا تھا، جس کے لیے قدرت نے یہ بہانہ بنا دیا۔ ہاں، اوپر جا کر کسی کو نیچے بھیج دوں گی اگر یاد رہا تو۔ وہ اس بے نیازی سے کہہ کر مڑی اور واپس اوپر چڑھنے لگی۔ سنو، اس نے پیچھے سے پکارا۔ مایا جیسے بادلِ ناخواستہ رکی۔ تم کون ہو؟ غنودگی میں ڈوبنے سے پہلے وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ درخت کی لکڑی پر ہاتھ رکھے مایا نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں بیلی راجپوتاں کی ملکہ ہوں اور کچھ نہیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا عکس جھلملا رہا تھا اور وہ ابھی تک ایسے ہی نیموا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے غنودگی میں جانے سے قبل بس آخری دفعہ لب کھولے۔ بدرغازان، اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مایا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اپنے جوگرز کی مدد سے واپس اوپر چڑھنے لگی۔ بے دھیانی میں پھر سے اس کی انگلیوں نے پیانو کی کیز کو چھیڑا۔ خاموش فضا میں پھر سے راگ گونج اٹھا اور جیسے وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ کداور آئینے میں اس کا عکس اب بھی وہی تھا، جیسے کوئی خوبصورت تصویر ہمیشہ کے لیے امر کر دی گئی ہو۔ اس نے سر جھٹکا، ساڑی کا پلو درست کیا اور اسی پرتمکنت انداز میں گردن اونچی اٹھائے باہر چلے آئی۔ برآمدے میں کرسیاں میز کے گرد بچھی تھیں۔ وہاں ٹھاکر رگھوناتھ اور گوپال بیٹھے تھے۔ مایا کو آتا دیکھ کر دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے مایا دیوی۔ وہ اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر بیٹھ گئی۔ چائے لیجیے۔ گوپال نے ایک پیالی اس کے سامنے کی۔ یہ وہ واحد عورت تھی جس کے لیے گوپال یہ سب کر سکتا تھا۔ شکریہ۔ مایا نے پیالی اٹھائی۔ مایا دیوی، آپ نے جائیداد بکوانے کی بات کی تھی۔ ٹھاکر رگھوناتھ نے گلا کھنکھار کر گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کا کپ ان کے سامنے انچھوا رکھا تھا۔ میں نے ایک دو فریقوں سے بات کی ہے، اس میں کچھ عرصہ لگ جائے گا۔ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، گرم چائے کا گھونٹ حلق میں اتارتی رہی۔ نہر والی زمین خریدنے میں دو فریق دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں ابھی ان سے معاملات طے کر رہا ہوں۔ کاغذات وغیرہ بھی تیار ہو رہے ہیں۔ پٹواری سے بات کر لی ہے۔ اس نے کپ خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ اب وہ بہت توجہ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ عدالتی کارروائی مزید ہوگی جس کے لیے آپ کو واپس برطانیہ جانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، مگر میری کوشش ہوگی کہ زیادہ تاخیر نہ ہو، اور جیسے آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہو۔ باقی جب تک آپ کی مرضی، آپ حویلی میں رہیں، گاؤں میں گھومیں پھریں، زمین کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کو محض دستخط کرنے ہوں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بیلی راجپوتاں کے بھوت کا کیا قصہ ہے؟ سوال ان دونوں کی توقع کے اس قدر برعکس تھا کہ ٹھاکر رگھوناتھ حیرت سے دیکھنے لگے۔ بیلی راجپوتاں کا بھوت؟ وہ کیا پوچھ رہے تھے اور وہ کیا پوچھ رہی تھی؟ جی، بیلی راجپوتاں کا وہ بھوت جو روز رات کو مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں گھومتا پھرتا ہے۔ مسلمانوں کے پرانے قبرستان پہ سایہ ہے جی،
गोपाल ठाकुर साहब पहले ही बोल उठा। कोई भटकती हुई आत्मा काफ़ी अरसे से रात को गांव में भटकती फिरती है। अब तो गांव वालों ने इस तरफ जाना भी छोड़ दिया है। मगर मैंने सुना है कि बदर गाज़ान कहता है वो कोई क्रिमिनल है जो अपने किसी जुर्म का सबूत मिटाने के लिए भूत का ढोंग रचा रहा है। बदर गाज़ान तो खुद भी कोई मोटी गाली इसके लबों तक आते आते रुकी। शायद इसे माया की वहाँ मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो साया है जी, आप मुस्लिमों की बातों पर मत जाएं। ये जो सामने की बात है वो साया है। इंटरेस्टिंग। माया गर्दन मोड़कर बागीचे को देखने लगी। बाहर का मौसम आ ही गया है। आपके बेली राजपूतों में फूल बहुत प्यारे लगते हैं। वो दिलचस्पी से फूलों को सराहती कह रही थी। जायदाद के मामलात इसकी मामूली सी तवज्जो के भी हामिल नहीं थे। ठाकुर रघुनाथ गहरी सांस भरकर पीछे को हो गए। कभी कभी माया फर्नांडिस इन्हें इस तरह बेइज्जत कर दिया करती थी। बाल बना दूं महारानी जी? रूपा इसे बालकोनी में देखकर इसकी तरफ आ गई। वो बालकोनी में कुर्सी डाले किताब पढ़ रही थी। रुख सामने को था जहां सुनहरी गंदुम की तैयार फसल के खेत दिखाई दे रहे थे। रूपा की आवाज़ पर इसने सर उठाया। वो हाथ में कंगा लिए मुंतज़िर खड़ी थी। हाँ, चोटी बना दो। इसने निगाहें किताब पर झुका दी और एक हाथ से ढीले जूड़े की गिरा खोल दी। सारे बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिरते चले गए। रूपा बड़ी नरमी से इसके सुनहरी बाल समेटने लगी। माया फिर से किताब में मुनहमिक हो गई। कल सवेरे बड़े मैदान में हमारा मेला लग रहा है। इसके बाल इकट्ठे करते रूपा को अचानक जैसे ख्याल आ गया। अच्छा, वो किताब पढ़ती रही। नेज़ाबाजी का मुकाबला भी होगा। इसने सफ़ा पलटाया। पूरे गांव को इस मुकाबला का इंतज़ार है, साल भर से। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी इस दफ़ा। रूपा इसके बालों में कंगा ऊपर से नीचे ला रही थी। इस दफ़ा माया ने जवाब भी नहीं दिया। छोटे ठाकुर गोपाल राज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तो इस मुकाबले की हार जीत पर बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। अब वो चोटी गूंद रही थी। गोपाल की जीत पे? गैर दिलचस्पी से महज रूपा का दिल रखने को माया ने पूछा। नहीं देवी जी, बदर गाज़ान की जीत पे। गोपाल तो इससे पहले 4 बरस से हार रहे हैं। वो किताब बंद करके एक झटके से मुड़ी। चोटी रूपा के हाथ से फिसल गई। सारे बल खुलते चले गए। बदर गाज़ान गोपाल को हराता है? बेख्तियार वो उठ खड़ी हुई थी। हाँ जी, पिछले 4 बरसों से। छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा है इस बात का। इस दफ़ा उन्होंने पूरी तैयारी की है। भरी पंचायत में दावा भी किया है। इस दफ़ा वो बदर गाज़ान को ऐसी शिकस्त देंगे कि इसकी अगली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। और फिर बदर ने एक महफिल में कहा, इस दफ़ा जो शिकस्त ठाकुर गोपाल राम को मिलेगी, इसकी अगली क्या पिछली भी 7 नस्लों को खबर मिल जाएगी। रूपा कहकर खिलखिलाई, फिर एकदम सर झुकाकर खामोश हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी हमदर्दी ज़हरा के चचाजाद के साथ है। अच्छी बात है। मैं ये मुकाबला देखना चाहूँगी। कब? कल सवेरे। रूपा शह पाकर जोश से इसे तफसीलात बता रही थी, मगर वो किसी और ही सोच में डूबी खड़ी थी। गाँव के बड़े मैदान में रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। रिवायती अंदाज में सजा मेला और खुशी और जोश चेहरों पे लिए सजे समरे देहाती, और वाकई इन सब का हसीन त्यौहार था। माया रूपवती के साथ बस असरार मुकाबला देखने आ ही गई थी। ये नेज़ाबाजी क्या होती है रूपा? वो मुकाबले में दिलचस्पी लिए बगैर साथ मौजूद रूपवती से पूछने लगी। वो जी, रूपा हिचकिचाई। वो देखे ना, अब भी आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और इसी पल एक तरफ से अल्हड़ सी ज़हरा निकलकर इनके करीब आई। ठाकुराइन, आप भी आई हैं मुकाबला देखने? वो इसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। माया ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। इसने आज भी बेदाग उजली सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। आंखों के गिर्द बहुत गहरा काजल डाला था, जैसे कल रात में चमकता सूरज। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी आज। बड़े से मैदान में भागते घोड़ों को देखकर ज़हरा कह रही थी। आज तो इसके चेहरे पर और ही रंग बिखरे थे। माया ने इसकी निगाहों के ताकों में घोड़े भगाते, नेज़ों से मेखें उखाड़ते घुड़सवारों को देखा और फिर गहरी सांस भरी। ये तो टेंट पिगिंग है। रूपा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। आपको इस खेल का इल्म है जी? हाँ, मगर मेरी नैनी ने मुझे ये नहीं बताया था कि टेंट पिगिंग नेज़ाबाजी को कहते हैं। सामने 2 घोड़े, एक सफ़ेद और एक स्याह, भागते आ रहे थे। स्याह घोड़ा गोपाल राज का था, वो पहचान गई थी। नेज़ाबाजी का ओरिजिन मुसलमान फ़ौजों की शब खून की टेक्निक थी। जब वो मूड में होती तो बहुत बोला करती थी। इस खेल में तो सिर्फ मेखें गाड़ी जाती हैं, पूरे के पूरे खैमे नहीं लगाए जाते। मगर दर हकीकत शब खून में मुसलमान फ़ौजें रात को दुश्मन के सो जाने पर अपने तेज़ तरीन घुड़सवार दुश्मनों की कमीनगाह में पहुंचा दिया करती थी, जो अपने नेज़ों की मदद से इनके खैमों की मेखें उखाड़ देते थे। फिर खैमों को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती थी और सोया हुआ दुश्मन। बोलते बोलते वो रुक गई। गोपाल के साथ सफ़ेद घोड़ा अभी इसके सामने से गुजर
کر گیا تھا۔ یہ چہرہ اسے ڈلہوزی کے جنگل میں گرا زخمی یاد آیا۔ یہ سفید گھوڑے پہ کون ہے؟ بدر ہے، میرے چچا کا بیٹا۔ زہرا بہت مسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مایا کی نگاہیں دور تک سفید گھوڑے کے پیچھے گئی۔ گھڑ سوار بہت مہارت سے اسے دوڑاتا میخیں اکھاڑتا جا رہا تھا۔ پھر جب نیزہ بازی کا مقابلہ ختم ہوا اور 5ویں برس بھی ٹھاکروں کے لڑکے کو مسلمانوں کے لڑکے نے شکست دے دی اور تالیوں اور نعروں کا شور قدرے تھما، تو کتنی ہی دیر بعد اس نے سفید گھوڑے کی لگام تھامے اس لمبے، اونچے، مغرور دکھنے والے نیزہ باز کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ شاید زہرا کو دیکھ کر ادھر آ گیا تھا۔ ان کے قریب آتے ہی اس کے قدم سست پڑ گئے اور وہ حیرت زدہ سا مایا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر گھوڑے کی لگام تھامے آہستہ آہستہ چلتا ان تک آیا۔ آپ مغرور تنے ہوئے نقوش دھیمے پڑ گئے۔ وہ شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم سانپ کے کانٹے سے بچ گئے؟ مایا مسکراتی ہوئی محظوظ سی مسکراہٹ بہت چپکے سے ڈلہوزی کی ڈوبتی شام دونوں کے آس پاس اتر آئی تھی۔ آپ ادھر؟ تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ اس کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں بیلی راجپوتوں کی ملکہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ شاید روپا ٹھیک کہتی تھی، وہ گاؤں کا سب سے وجیح مرد تھا، بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ مگر آپ ادھر؟ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں واحد گوری لڑکی ٹھاکر شیکر راج کی بیوہ تھی۔ بظاہر وہ جیسے کڑیاں ملا رہا تھا۔ آپ شیکر کی؟ ہاں، میں مایا فرنینڈس ہوں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ شیکر راج اچھا آدمی تھا، گاؤں کے ساتھ مخلص تھا۔ اس کی موت کا افسوس ہوا۔ اس نے مایا کا آخری فقرہ نظر انداز کیا تھا۔ شکریہ، مگر کیا دوسرے ٹھاکر مخلص نہیں جو تم نے آج گوپال کو 5ویں دفعہ ہرایا؟ شکریہ، وہ بس ہنس دیا۔ پھر سفید گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ایک وفادار جانور ہے، اس نے بہت وفا نبھائی ہے میرے ساتھ۔ کبھی راجپوتوں کی حویلی آؤ، میں تمہیں گوپال کے ایسے 3 گھوڑے دکھاؤں گی۔ آپ کبھی ملکوں کی حویلی آئیے، میں آپ کو اپنا پورا استبل دکھاؤں گا۔ وہ ہنس دی۔ ملکوں کی حویلی کس طرف ہے؟ آپ کی خادمہ آپ کو لے آئے گی۔ مگر میں نے تو نہیں کہا کہ میں آؤں گی۔ بدر بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ کوشش کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ تم انتظار کرنا، مگر میں نہ وعدہ کرتی ہوں نہ کوشش کروں گی۔ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر وہ جانے کے لیے پلٹی۔ چلو روپا سنیے، مایا مڑے بغیر محض گردن ترچھی کر کے عقب میں دیکھا۔ میں انتظار کروں گا۔ ضرور کرنا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے ایک نظر زہرا کے تاریک پڑے چہرے کو دیکھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے خاموش کھڑی تھی۔ آج پہلی دفعہ بدر نے گاؤں کی سب سے سندر لڑکی کو یوں نظر انداز کیا تھا۔ مایا اثر لیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ روپوتی اس کے پیچھے تھی۔ وہ گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھامے اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ ڈلہوزی کی ڈوبتی شام کا فسوں ابھی تک باقی تھا۔ چوہدری منگل سنگھ کا تعلق گاؤں کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ وہ ذات کے راجپوت تھے، مگر امارت کے لحاظ سے ٹھاکروں سے کہیں کم۔ بہرحال گاؤں کے متوسط طبقے کے ذمہ داروں میں چوہدری منگل سنگھ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ منگل سنگھا پچھلے 8 ماہ سے ایک سکھ ذمہ دار سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ یہ تنازع بیری کے ایک درخت کی ملکیت سے شروع ہوا تھا اور بڑھتے بڑھتے جانی دشمنی تک پہنچ گیا تھا۔ اس درخت کے دوسرے دعوے دار شوبھا سنگھ نے، جس کی زمین منگل سنگھ کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بھری پنچایت میں منگل سنگھ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ 1939 میں انگریز کے قانون کی عملداری کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پے در پے سیاسی محاذوں پر شکست کھا کر سرکار خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں عام سی بات بنتی جا رہی تھی۔ ایک مہینے میں جائیداد کے تنازع پر 2-4 قتل ہو جانا تو اب معمول بن چکا تھا۔ اس سال شوبھا سنگھ کا ارادہ اسی معمول کو دہرانے کا تھا۔ معاملہ اب بیری کے درخت کا نہیں رہا۔ شوبھا سنگھ نے سنا تھا کہ منگل سنگھ یار دوستوں میں بیٹھ کر کہتا ہے، اگر شوبھا سنگھ نے درخت والی جگہ میرے حوالے نہ کی تو میں اس کی بہن کو اٹھا لوں گا۔ شوبھا سنگھ کی بہن نرملتا جوان خوبصورت عورت تھی۔ جب بات نرملتا پر آئی تو شوبھا سنگھ کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے بھری پنچایت میں دعویٰ کیا، اگر منگل سنگھ باز نہ آیا تو وہ اس کا خون کر دے گا۔ مگر منگل سنگھ باز نہ آیا اور اس رات شوبھا سنگھ نہر کے کنارے ہاتھ لگا کر منگل سنگھ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اسے علم تھا کہ منگل سنگھ آج اپنے بھائی کے گھر ہے اور وہاں محفل جمی ہوگی جسے چھوڑ کر وہ رات گئے گھر واپس لوٹے گا۔ اسے ٹھکانے لگانے کا یہ بہترین وقت تھا۔ رات گہری ہو گئی تو منگل سنگھ نے اپنے بھائی کے گھر سے نکلا۔ پورا گاؤں خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ گھروں کی بتیاں گل ہو چکی تھیں اور گاؤں کے مکین بستروں میں دب کے بے خبر سو رہے تھے۔ منگل سنگھ کا گھر زیادہ دور نہ تھا، مگر راستے میں کھیت پڑتے تھے اور آگے نہر تھی۔ نہر کے ایک طرف کچا راستہ تھا جو پرانے قبرستان سے ہو کر دوسرے گاؤں جاتا تھا، جبکہ دوسری جانب منگل سنگھ کا گھر کا راستہ تھا۔ وہ خاموشی سے کھیتوں کے درمیان بنی کچی پگڈنڈی پہ چل رہا تھا۔ سامنے نہر تھی اور اس طرف کچا راستہ جس کے ساتھ ساتھ درختوں کی باڑ لگی تھی۔ چلتے چلتے یوں ہی منگل سنگھ نے سر
उठाया तो एकदम इसे अजीब सा एहसास हुआ और वहीं अपने कदमों पर रुक गया। दरख्तों के झुंड के साथ कोई दबे कदमों कच्चे रास्ते पर चल रहा था। मंगल सिंह शायद कभी तवज्जो ना देता, मगर इस शख्स का रुख पुराने कब्रिस्तान की जानिब था। अगर वो कोई दूसरे गांव जाने वाला मुसाफिर होता तो इसे किसी सवारी या घोड़े वगैरह पर होना चाहिए था, मगर वो पैदल चल रहा था। रात के इस पहर को कोई शख्स क्यों पुराने कब्रिस्तान जाएगा? इसके जहन में गाँव वालों की बातें गूंजने लगी। बेली राजपूतों का भूत, एक चोगा पोश जो रात को पुराने कब्रिस्तान के आसपास मंडलाता है। बाज़ लोगों का कहना था कि वो कोई भटकी हुई आत्मा है और रोज़ रात को किसी कब्र को फाड़ कर निकलती है और फिर सुबह होने से पहले दोबारा कब्र खोदकर खुद को अंदर दफन कर लेती है। कब्रिस्तान में खुदाई के आसार थे, जिससे लोगों ने शुरू में यही कियास जाहिर किया, और जैसे जैसे बात फैली गाँव वालों ने रात को तो क्या दिन में भी इधर जाना छोड़ दिया। वो चोगा पोश कौन था, कहाँ से आया था और पुराने कब्रिस्तान में वो रोज़ रात को क्या करता था, ये कोई नहीं जानता था। चौधरी मंगल सिंह के जहन में इंसान का फितरी तजस्सुस बेदार हुआ। घर जाने का इरादा तर्क करके कच्चे रास्ते की जानिब बढ़ गया। इस रात चांद नहीं निकला था। तारों की रोशनी में मंगल सिंह को वो स्याह हेउला सा नजर आ रहा था। इन दोनों के बीच फासला बहुत ज़्यादा था। साया दरख्तों के झुंड के साथ साथ इधर उधर देखते एहतियात से चल रहा था। मंगल सिंह दबे कदमों इसके पीछे चल दिया। इसे इल्म नहीं था कि इसका ताक़ुब भी इसी तरह कुछ फासले से हो रहा है। तारीक साया पुराने कब्रिस्तान के करीब जा रुका, इधर उधर दिखा और लकड़ी का फाटक धकेला। वो भारी चरचराहट के साथ खुलता चला गया। साया अंदर दाखिल हो गया। शायद अभी तक वो अपने ताक़ुब में आते मंगल सिंह से बेखबर था। मंगल सिंह फाटक के इस तरफ खड़ा चंद लम्हे सोचता रहा। कब्रिस्तान में इस वक्त हू का आलम था। दूर दूर तक फैली कब्रें और फितरी खौफ। एक लम्हे को तो मंगल सिंह के दिल ने कहा लानत भेजो इस पर और भाग चलो, मगर दूसरे लम्हे इसने जी गड़ा करके इस चोगा पोश को बेनकाब करने का तहैया कर लिया। दूर से इसको ठीक से तो नहीं देख सकता था, मगर एक बात का इसे चंद मिनटों में ही यकीन हो गया कि वो साया कोई इंसान था, भूत नहीं। साया अब बरगद के घने बूढ़े दरख्त के नीचे पहुंच चुका था। इसके हाथ में कुदाल थी और इसका इरादा ज़मीन खोदने का था। मंगल सिंह ने खुद को तसल्ली दी, वाह, गुरु का नाम लिया और कब्रिस्तान में कदम रख दिए। साया अब ज़मीन पर झुका लकीर खींच रहा था। इसका स्याह चोगा काफ़ी खुला सा था और इसमें इसकी जिसामत का अंदाज़ा नहीं होता था। सर पर चोगे की टोपी थी और इसकी मंगल सिंह की जानिब कमर थी। मंगल सिंह आहिस्ता आहिस्ता चलता चोगा पोश के सर पर पहुंच गया। आहट थी या कोई और एहसास, चोगा पोश ने बुखला कर पीछे देखा। टोपी इसके सर पर थी और तारों की रोशनी में इसका चेहरा वाज़ेह था। मंगल सिंह को हैरत का शदीद झटका लगा। चोगा पोश ने एकदम कुदाल छोड़ दी और भागकर दरख्त की ओट ली। एक लम्हे को तो मंगल सिंह को इस हरकत की वजह समझ में ना आई और बामुश्किल ही इस शौक से निकल पा रहा था। एकदम वो साया यूं गायब भी हो गया था। मंगल सिंह बेख्तियार दरख्त की जानिब लपका, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता किसी ने पीछे से करपान का वार किया। पे दर पे चंद वार करके हमलावर बाहर को भाग गया। ये यकीनी था कि हमलावर ने वो भूत नहीं देखा था। दबे कदमों वो साया दरख्त की ओर से निकला और करीब आकर मंगल सिंह का चेहरा देखा। वो चंद मिनट का मेहमान था, ये इसकी हालत से जाहिर था। माफ़ करना, मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस हुआ है। अगर तुम्हें कोई बचाने आ जाए तो इसे कहना कि आइंदा जो बेली राजपूता के भूत का पीछा करेगा इसका यही अंजाम होगा। चंद हमें वो स्याह कच्चे रास्ते पर गुम हो चुका था। मंगल सिंह अभी तक पड़ा करा रहा था। माया देवी रूपवती भागती हुई बदहवास इसके कमरे तक आई। वो सिंगार में इसके सामने बैठी बालों की चोटी गूंद रही थी। शायद गांव में माया के पास करने का कोई और काम नहीं था। क्या हो गया रूपा? चोटी के बल डालते इसने तनकीदी निगाहों से खुद को आईने में देखा। माया देवी, वो भागने के बायस रूपवती को सांस चढ़ा हुआ था और वो चौधरी हरि सिंह का बेटा, वो क्या? वो झटके से उठ खड़ी हुई। भूत ने कत्ल कर दिया, मगर कब, कैसे? वो हैरान और परेशान सी खड़ी थी। रात को किसी वक्त? जी, माय गुडनेस। वो हैरत से कुछ बोल नहीं पा रही थी। इट्स टेरिबल। मैं तो समझी थी कि वो कोई चोर उचक्का होगा, मगर वो भटकी हुई आत्मा है। जी, अब तो आ गया ना आपको यकीन। मगर रूपा कत्ल कैसे हुआ? क्या कोई गोली मारी है? पता नहीं जी, पुलिस का कहना है कि किसी तेज़ धार आले से वार किया गया है। अभी लाश का वो नहीं हुआ। वो जैसे वो लफ्ज़ याद करने लगी। पोस्टमार्टम? माया ने फ़ौरन कहा। रूपवती सर हिलाने लगी। मगर इसका क्या सबूत है? या तुम लोग कैसे कह रहे हो कि कत्ल भूत ने ही किया है? बदर गाज़ान ने खुद सुना है। मरते समय चौधरी मंगल सिंह ने भूत का ही जिक्र किया है। बदर गाज़ान? वो बुरी तरह चौंकी। जी, मलकों का बेटा बदर गाज़ान। वो इधर क्या कर रहा
تھا। وہ تیزی سے بولی۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے واپس آ رہا تھا اپنے گھوڑے پہ۔ پرانے قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے منگل سنگھ کی چیخوں کی آواز سنی۔ وہ پہنچا تو منگل سنگھ آخری سانس لے رہا تھا اور آخری سانس میں منگل سنگھ نے پورے صفحے کا بیان بھی دے دیا۔ پتہ نہیں جی، میں نے تو منشی کرم دین سے سنا ہے کہ منگل سنگھ نے بدر غازان کو بھوت کا بتایا۔ بدر کسی سے ذکر کر رہا تھا۔ مایا ششوپنج میں مبتلا کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عجب سی بات ہے، آدھی رات کو قبرستان میں قتل ہو جانا، جو بقول تم لوگوں کے کوئی سالڈ بھوت کرتا ہے، اور پھر اتنا اتفاق کے عین موقع پر بدر غازان بھی پہنچ جاتا ہے اور مقتول سے نزی بیان بھی لے لیتا ہے۔ یہ مشکوک سی نفی میں سر ہلا کر رہی۔ کچھ غلط ضرور ہے۔ کیا غلط ہے مہارانی جی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ سوال یہ ہے کہ روپا کہ اتنی رات کو بدر غازان قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ چھوٹا ملک دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا، روپوتی نے دہرایا۔ پتہ نہیں روپا، مگر بار بار میرے ذہن میں ایک شخص ابھر رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے باہر نظریں جمائے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بند شیشے کے اس پار گاؤں کی زندگی رواں دواں تھی۔ کیا شک مایا دیوی؟ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور ہے یہ بدر غازان مجھے کچھ، پھر گردن پھیر کر اسے دیکھا اور کہتے کہتے رک گئی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ روپوتی اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتی الٹے قدم واپس مڑی۔ سنو، روپا جاتے جاتے پلٹی۔ جی مہارانی جی، ملکوں کی حویلی کس طرف ہے؟ قریب ہی ہے، کھیتوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک، چلنا میرے ساتھ ابھی؟ روپا حیران ہوئی۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ کچھ دن تک چلیں گے۔ روپوتی سر جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے مایا کی دھیمی بڑبڑاہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں آخر کون سورما ہے جو بھوت بن کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ روپوتی نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اجے، اس کا کھانا برتنوں میں نکالتے ہوئے روپوتی غمگین سی بولی۔ اس کی آواز میں کسی حسین خواب کے ٹوٹنے کا غم تھا۔ اجے نے برتن اپنی طرف کرتے کرتے رک کر اسے دیکھا۔ وہ کنفیوز سی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اجے شاید کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ روپا پریشان ہو اس سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ کئی برس سے روپوتی کے ہمراہ حویلی میں ملازم تھا اور اس کی فطرت کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ آج بہت غمزدہ لگ رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، اس نے جیسے اجے کا سوال سنا ہی نہیں تھا، تمہیں کسی نے کہا کہ بدر بابو نے منگل سنگھ کے منہ سے بھوت کا ذکر سنا؟ منشی کرم دین سے۔ تمہیں منشی کرم دین کی بات پر کتنا اعتبار ہے؟ وہ راست گو انسان ہے، میں عرصے سے جانتا ہوں، مگر کیا منشی کرم دین کو بدر غازان نے خود یہ بات بتائی ہے؟ نہیں، وہ کسی سے کہہ رہا تھا، منشی نے سنا ہے۔ کیا منشی جھوٹ نہیں بول سکتا؟ منشی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ روپا کے سوال اب اجے کو پریشان کر رہے تھے، مگر ہو سکتا ہے بدر غازان نے مرتے سمے منگل سنگھ سے بات ہی نہ کی ہو۔ اس نے خود تھانے دار کو بتایا ہو کہ اس نے منگل سنگھ کے منہ سے کیا سنا ہے۔ کس نے؟ چھوٹے ملک نے۔ روپا ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ چھوٹے ملک نے خود یہ بیان دیا ہے تھانے دار کو اجے؟ ہاں روپا، مگر ہوا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اجے کو چھوٹا ملک اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ مگر تم سے یہ سوال کس نے کیا؟ کسی نے بھی کیا ہو، کچھ گڑبڑ تو ہے نا اجے؟ کیا گڑبڑ؟ اس میں چھوٹا ملک سفر سے لوٹا تھا، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ روپوتی نفی میں سر ہلاتی گردن جھکائے برتن سمیٹنے لگی۔ بس اجے، یہ بدر غازان اتنا اچھا آدمی ہے نہیں جتنا خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی آواز میں دکھ بھرا تھا۔ وہ اچھا آدمی ہے روپا، تم راجپوتوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ پر مایا دیوی راجپوت نہیں ہے، وہ بے اختیار بولی۔ تو یہ سب تم سے مایا دیوی نے کہا؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی سو انہوں نے بات لبوں پر روک لی۔ لیکن مایا دیوی ایسی بات کیوں کریں گی؟ اجے سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی تو بات ہوگی اجے۔ چھوڑو روپا، مایا دیوی کو گاؤں کے لوگوں کا کیا پتہ، انہیں تو باہر 2 قدم تک جانے کے لیے تمہارا سہارا چاہیے ہوتا ہے، انہیں حویلی سے باہر گاؤں کے رستے تک تو پتہ نہیں، یہاں کے معاملوں کا کیا پتہ ہوگا۔ مگر روپا مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کچھ تو ہے اجے۔ پھر سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ بدر غازان سے ملنا ہے بس، اس سے اتنا کہنا پڑا اور ملکوں کے ملازم پورے پروٹوکول سے اسے اور روپا کو مہمان خانے میں لے آئے۔ یقیناً بدر نے ٹھاکر شیکر کی بیوہ کے لیے کوئی خصوصی ہدایت دے رکھی تھی۔ ملکوں کی حویلی مایا کی توقع سے بڑھ کر عالیشان اور خوبصورتی سے آراستہ تھی۔ اس کی آرائش و زیبائش میں جدید انگریزی طرز کی جھلک تھی، شاید اس لیے کہ بدر غازان انگلستان سے پڑھ کر آیا تھا اور اس نے ایک دیہی حویلی کو دہلی کے کسی انگریز اعلیٰ افسر کے بنگلے کی طرز پر آراستہ کر رکھا تھا۔ آپ اندر تشریف رکھیے، چھوٹے ملک ابھی آتے ہیں۔ وہ ہیں کہ درمایا نے واپس مڑتی ملازمہ کو روک دیا۔ اپنے استبل میں، ان کا گھوڑا بیمار ہے، امرتسر سے ایک ڈاکٹر کو بلایا ہے، ابھی اس کے ساتھ ہیں۔ روپا تم یہیں ٹھہرو، میں وہیں چلی جاتی ہوں۔
وہ ملازمہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل آئی۔ استبل حویلی کی پچھلی طرف تھا، اسے اچھا خاصا چلنا پڑا تھا۔ ملازمہ اسے استبل کے احاطے کے آغاز پر چھوڑ کر چلی گئی۔ استبل خاصا وسیع تھا، 3 اطراف میں گھوڑے قطاروں میں بندھے تھے۔ وہ چوکھٹ پر کھڑی سامنے دیکھنے لگی، جہاں بدر مخالف سمت سے ایک ملازم کے ہمراہ چلتا آ رہا تھا۔ شاید وہ ابھی گھوڑے کا معائنہ کر کے ہٹا تھا۔ آستینیں فولڈ کر کے کونہیوں تک چڑھا رکھی تھی اور مسلسل قدرے برہمی سے ملازم کو کچھ کہہ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نگاہ چوکھٹ میں پاؤں تک آتا لمبا سا فراک پہنے اس لڑکی پر پڑی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، چہرے پر خوشگوار حیرت اتر آئی تھی۔ ملازم کو جانے کا کہہ کر وہ ہاتھ جھاڑتا اس کی طرف آیا۔ آپ؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ ہاں میں، یہ کہہ کر بے نیازی سے ادھر ادھر بندھے گھوڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے فراق کی آستین کافی چھوٹی تھی اور دودھیا سنہری بازو دھوپ میں مزید سنہری لگ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ مجھ سے ملنے آئی، مگر میں تو استبل دیکھنے آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مایا کی برجستگی اسے محظوظ کرتی تھی۔ تو پھر میں آپ کو استبل دکھاتا ہوں، انہیں دیکھ کر راجپوتوں کے گھوڑے بھول جائیں گی آپ۔ بہت لگتی ہے تمہاری راجپوتوں کے ساتھ۔ وہ دونوں باڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ معذرت کے ساتھ مگر ٹھاکر رگھوناتھ کا خاندان